عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید 24واں سپارہ سورہ حامیم سجدہ، اس کی 3 آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں سے 2 فرمان نبوت آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی ایک صفت کو بیان فرمایا ہے، اور اس صفت کو بیان کرنے کے بعد جو اس صفت کو اپنانے والے ہیں، اس صفت کے پیکر ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کچھ ملنے والا ہے، مختصر اللہ نے کچھ انعام ان آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے دل سے یقین کیا، زبان سے اظہار اور اقرار کیا ہے، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھا کہ کہہ دیا، تھوڑا سا کوئی خطرہ محسوس ہوا، تھوڑا سا کوئی مسئلہ بنا، کوئی پریشانی بنی تو پھر غیر اللہ کو بھی خدا کہنا شروع کر دیا، ایسے نہیں۔ پہلے دعویٰ کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے ہیں، جان کی بازی لگانی پڑی، جان کی بازی لگا دی، لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ کو اپنا رب مانا، استقامت اختیار کیا، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، آزمائشیں، امتحانات آئے ہیں، سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن جو ایک دفعہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس صفت پہ ڈٹ گئے۔ میرے اور آپ کے ہاں یا ہم خود جس جگہ پہ ملازم ہیں، دفتر میں ہیں، وہاں اگر وقت پورا دیں، ہماری کوئی بلا وجہ غیر حاضری نہ ہو، یا کوئی مزدور دہاڑی کرنے والا ہے وہ عام طور پہ چھٹی کرنے کا عادی نہ ہو، کوئی طالب علم ہے، اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ چھٹی کرنے کا عادی نہیں ہے، تو وہ طالب علم، وہ مزدور، وہ ملازم، وہ دفتر والا، ہر بندہ اسے بڑے اچھے طریقے سے پسند کرتا ہے، اس لیے کہ یہ چھٹی کرنے کا عادی نہیں ہے۔ استقامت اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ کو یہ مطلوب ہے بندے سے کہ میرا بندہ جب اس نے مجھے اپنا رب مان لیا، اس پہ استقامت اختیار کرے۔ اللہ اگر ہم لوگ اس بات کا دعویٰ اعلان کرنے کے بعد ہمارا رب اللہ ہے، ہم ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، اللہ اس پہ ہمیں ملے گا کیا؟ انسان ہے نا، اس کا مزاج ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، نفع نظر آتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نقصان نظر آتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے جب اللہ کو اپنا رب مان لیا، اس پہ استقامت اختیار کی ہے، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، دکھ برداشت کر رہے ہیں، اللہ اس پہ ہمیں ملے گا کیا؟ تو بھائی حدیث مبارکہ کی روح سے مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کا عادی ہے، نماز نہیں چھوڑتا، تہجد پڑھنے کا عادی ہے، تہجد نہیں چھوڑتا، صدقہ خیرات کرنے کا عادی ہے، صدقہ خیرات نہیں چھوڑتا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج فرض ہے، حج بھی کیا ہے، دیگر نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، انسان ہے بیمار بھی ہوتا ہے، انسان ہے سفر پہ بھی جاتا ہے، اگر اور کچھ نہیں ہو تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، ایسی ہے یا نہیں بھائی؟ تو یہ جو بندہ ہے نیک اعمال پہ استقامت اختیار کر رہا ہے اپنی ہمت اور طاقت کے اعتبار سے۔ اب جو بوڑھا ہو چکا ہے، بوڑھا تو بڑھاپے میں ویسی عبادت نہیں کر سکتا جس طرح یہ جوانی میں کر سکتا تھا، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے قیام،
دیگر یعنی کوئی ہمت والا کام ہے، مسجد کی تعمیر ہے، گارا مٹی اٹھانا، سارے کام کر سکتا ہے۔ اب یہ جب تک اس کے بدن کے اعضاء اس کا ساتھ دیتے رہے، بیماری نہیں تھی، تندرستی تھی، بڑھاپا نہیں تھا، جوانی تھی، یہ ذوق کے ساتھ نمازیں بھی ادا کرتا رہا، دیگر نیک اعمال بھی کرتا رہا۔ اب یہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کو بیماری لاحق ہو گئی، کوئی عذر پیش آ گیا، اب یہ وہ نیک اعمال اس انداز سے نہیں کر سکتا جس طرح یہ زمانہ فرصت میں یا جوانی میں کر سکتا تھا۔ اب نمازوں میں بھی سستی، یعنی تھوڑی نماز پڑھ رہا ہے، ہلکی نماز پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے رکوع سجدے کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جس طرح میرا یہ بندہ جوانی میں ذوق کے ساتھ لمبے لمبے رکوع سجدے کر رہا تھا، نیک اعمال بڑھ چڑھ کے کر رہا تھا، اب اس کا بدن جو کمزور ہو چکا ہے، بڑھاپا بھی میں نے اسے دیا، بیماری بھی اسے میں نے دی ہے، یہ غم بھی میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے، اب اگر اس کے اعمال میں کمزوری آ چکی ہے تو اے میرے فرشتوں، تم نے اس کا ثواب اور اجر ایسے ہی لکھنا ہے جیسے اس کی جوانی کی عبادت میں لکھتے تھے، یعنی اس کے اجر اور ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ پہلے یہ 2 رکعت پڑھتا تھا، 15 منٹ لگا دیتا تھا، اور اب یہ بڑھاپے کی وجہ سے 2-3 منٹ میں 2 رکعت پوری کر لیتا ہے، اس کا بدن کام نہیں کر رہا۔ یہ بڑھاپا اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنے ہی 15 منٹ کے قیام کا ہی ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ استقامت، یہ پابندی کا فائدہ ہے۔ اگر کبھی جوش آیا، بہت ساری نفلیں دیگر عبادات کر لیں، اور جب جوش اترا تو سارا کچھ ختم ہو گیا، یہ عبادت اگرچہ ثواب تو ملے گا، لیکن یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا وہ عمل محبوب ہے جو تھوڑا ہے لیکن دائمی ہے، ہمیشہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پہ بیان فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، اعلان کیا، اقرار اور اظہار کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اب یہ اس پہ استقامت اختیار کر رہا، ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی طرف سے انعامات کا اب اعلان ہو رہا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی، اور اسی طرح جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اسے آ کے خوشخبری سناتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تجھے لینے کے لیے۔ اب یہاں سے تو دنیا میں اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، دیگر عزیز و اقارب کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور آگے کا سفر بڑا لمبا ہے، خطرناک بھی ہے۔ نہ تو تجھے یہاں جو چھوڑ رہا ہے اس پہ کوئی غم ہونا چاہیے، اور نہ ہی آگے آنے والی منزلوں میں تجھے کسی کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ یہ پیچھے کے معاملات بھی اللہ سنبھال لے گا، اور آگے والا جو سفر ہے یہ بھی تیرا انتہائی آسان ہو جائے گا، اور اللہ نے ہمیں بھیجا تجھے لینے کے لیے۔ اب جب آدمی کی موت کا وقت قریب آیا، فرشتے آ کے خوشخبریاں دے رہے اور یہ بتا رہے کہ اسپیشل اللہ نے ہمیں تجھے لینے کے لیے بھیجا ہے، تو یہ آدمی بھائی ایمانداری سے بتاؤ موت سے گھبرائے گا؟ اس کا تو جی چاہے گا جلدی موت آ جائے، اور میں آگے نہ جانے نہ ختم ہونے والی نعمتیں اللہ وہ مجھے دے دے۔ یہ آدمی تو خود بخود چاہے گا مجھے موت جلدی آ جائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کے غفلت والی زندگی نہیں، کلمہ پڑھ کے اعمال والی زندگی پہ آنا ہے۔ جیسے میرے نبی نے زندگی گزاری ہے یا گزارنے کا طریقہ اور حکم دیا ہے، وہ اعمال مجھے اور آپ کو کرنے پڑیں گے، اگر کریں گے پھر جا کے یہ انعامات ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی ہم تیرے کیا تھے؟ ہم نشین تھے، دوست تھے، اور آخرت میں بھی ہم تیرے ہم نشین ہوں گے۔ جو بندہ دنیا میں استقامت اختیار کرتا ہے اعمال پہ، تو اس کے دوست، اس کی ہم نشینی فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، دنیا میں جو بھی انسان ہے، یا تو اس کے ساتھ شیاطین کی یاری ہے، شیاطین اس کے دوست ہیں، یا پھر اس کے دوست اور اس کے ہم نشین فرشتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے
کہ جس کی دوستی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اعمال والی زندگی پہ آنا چاہتے ہیں، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دوستی، ہماری ہم نشینی، اس میں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ شیاطین ہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ نہ تو شیطان نظر آتا ہے، نہ ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری یاری کس کے ساتھ ہے، ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ تو اس کی پہچان، علامت اور نشانی بڑی ہی آسان ہے۔ آپ اپنی تنہائیوں کو دیکھیں، آپ اپنے اکیلے پن کو دیکھیں۔ جب آپ تنہائی میں ہیں، جب آپ اکیلے ہیں، اللہ کے علاوہ آپ کو اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت آپ کا دل یہ کس طرح مائل ہو رہا ہے؟ نیک اعمال کی طرف، یا آپ کے دل میں، آپ کے جذبات میں، آپ کے احساسات میں گناہوں کا شوق پیدا ہو رہا ہے؟ اگر تو بھائی آپ کا جو میلان ہے، آپ کے جو جذبات ہیں، یہ آپ کو نیکی کی طرف ابھار رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی یاری اور آپ کی دوستی اور آپ کی ہم نشینی فرشتوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، آپ کی جو تنہائیاں ہیں اس میں آپ کا میلان گناہوں کی طرف ہو رہا ہے، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ ہماری یاری میں، ہماری ہم نشینی میں شیاطین گھسے ہوئے ہیں۔ ہر بیٹھک کا، ہر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی ہم نشینی میں بندے کا جی چاہتا ہے نیک اعمال کرنے پر، اور جب بندہ غلط لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو غلط قسم کے اعمال کرنے کو بندے کا خود بخود ہی جی چاہتا ہے۔ تو فرشتے چونکہ خود نیک ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو لہذا جب فرشتے ہم نشین ہوتے ہیں تو یہ بندہ بھی نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کی ہم نشینی میں شیاطین ہیں تو یہ پھر چاہتا بھی ہے نیک عمل کروں، لیکن اسے توفیق نہیں ملتی۔ کس لیے؟ کہ اس کی ہم نشینی میں، اس کی دوستی میں شیاطین گھسے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بندہ بھائی، اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو بندہ اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے، تو فرشتے یہ کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تیرے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تیرے ساتھ ہوں گے۔ تو گویا جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی ہم نشینی، فرشتوں کی دوستی اور فرشتوں کی مجلس مل جاتی ہے، اور اس وجہ سے یہ بندہ نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں عام طور پہ اس بندے کو ولی سمجھا جاتا ہے، اس بندے کو اللہ کا قریبی سمجھا جاتا ہے، اللہ کا دوست سمجھا جاتا ہے جس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو۔ پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، یا یہ کہ کوئی اور کسی کو بھوک ماری وہ ٹھیک ہو گیا، ہم سمجھتے یہ بندہ کرامت والا ہے۔ لیکن بھائی یاد رکھنا، عربی کا ایک مقولہ ہے، اللہ والوں کا ایک مقولہ ہے کہ وہ مقولے کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ یہ کرامت اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ صاحب کرامت ہے یا نہیں ہے۔ تو عربی میں یہ مقولہ حضرات نے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ نیک اعمال پہ استقامت اختیار کرنا یہ کرامت سے بھی بڑھ کے ہے۔ بندے کے نیک ہونے کی نشانی، بندے کے نیک ہونے کی علامت، پہچان یہ ہے کہ اس کا نیک اعمال پہ استقامت ہو۔ جتنا بندہ نیک اعمال پہ استقامت اختیار کر رہا ہے، یاد رکھنا بھائی وہ بندہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور اس کے بعد تم نے کیا کیا بھائی؟ استقامت اختیار کی۔ یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے۔ اور دوسرے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سے سب سے محبوب ترین اعمال وہ ہیں، اللہ کو پسندیدہ اعمال وہ ہیں ادومھا وان قل، کہ جو اعمال پہ استقامت ہو اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی رمضان شریف گزرا ہے، اشراق بھی تھی، چاش بھی تھی، تہجد بھی تھی، نمازوں کی رکعتیں بھی پوری پڑھ رہے تھے۔
تلاوت قرآن بھی تھا، درود پاک کی بھی کثرت تھی، رمضان شریف گزر گیا، سارے اعمال چھوٹ گئے معاذ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت گزار تو ہے لیکن موسمی ہے۔ کون سا ہے بھائی؟ پھل آتا ہے موسمی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ایمان والا محبوب ہے جو سدا بہار ہو۔ جو کون سا ہو بھائی؟ سدا، جو موسمی ہے اس پہ ثواب تو ہے، لیکن اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشگی والا ہو، دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، رمضان میں فرصت بھی تھی، شیاطین بھی بندے کو برے اعمال کی طرف کھینچنے والے نہیں تھے، اعمال کا بھی شوق تھا، کر رہے تھے۔ کمی تو آ سکتی ہے لیکن چھوٹنے نہ پائیں۔ نماز ہے پڑھتے تھے، اب بھی پڑھیں، چلو زیادہ نوافل نہیں تھے لیکن پڑھیں ضرور۔ اگر نماز چھوڑ دی گئی ہے، نوافل چھوڑ دیے گئے بالکل، تلاوت قرآن سے معاذ اللہ منہ موڑ لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جو ہم سے مطلوب تھا کہ ایمان لانے کے بعد اعمال پہ، ایمان پہ، عقیدے پہ استقامت ہو، ہم نے اس کے اندر کیا کی بھائی؟ لچک پیدا کر دی، کمزوری دکھائی ہے، اور یہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے۔ جیسے میں نے شروع میں مثال دی ہے کہ وہ ملازم، وہ طالب علم، وہ دفتر والا، وہ بندہ زیادہ اپنے مالک کو، اپنے استاد کو پسندیدہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے غیر حاضری نہ کرے، جو وقت کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، یہ اپنے صاحب کو، اپنے مولا کو، اپنے آقا کو پسند ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر میں اور آپ بھی نیک اعمال پہ استقامت اختیار کریں گے تو پھر بھائی اللہ کی طرف سے محبوبیت کے اعلانات ہوں گے کہ یہ بندہ میرا کیا بھائی؟ محبوب ہے، یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، اس کی اعمال مجھے پسند ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوگا۔ اور جب فرشتے بندے کو لینے کے لیے آتے تو یہ خوشخبری سناتے ہیں، نزلا من غفور الرحیم، کہ آج کے بعد سے اللہ تیرا میزبان ہے۔ اب تو جس طرف جا رہا ہے نا، وہاں تیری مہمانی اللہ اپنی شایان شان کرے گا۔ اب جس بندے کو، خوش نصیب کو، کاش یہ جملے ہمیں بھی نصیب ہو جائے، جس بندے کو یہ جملے مل جائیں، یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں مل جائیں، اس کو اور کیا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ اللہ نے تو ہمیں بھیجا دنیا میں اسی مقصد کے لیے ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کی صفات پہ، اپنے رب کی ذات پہ ایمان لے آؤ اور اس پہ استقامت اختیار کرو۔ اگر بندہ یہ کام کرے گا تو اللہ کا محبوب بنے گا۔ دنیا میں استقامت اختیار کرنا ناممکن نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ نیک اعمال پہ استقامت اختیار کرنا ناممکن نہیں ہے، قدر مشکل ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، 2-4 مہینے، 6 مہینے لگے، اب عادت بن چکی ہے نماز پڑھنا، یہ چھوڑنا بھی چاہے نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اس کی گٹی میں یہ بات پڑ چکی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو نماز کے عادی ہیں، اس کے بغیر سکون نہیں آتا۔ نماز رہ جائے ایسے ہوتا ہے ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، بے چینی لگ جاتی ہے۔ اب یہ نمازی تھا دنیا میں، اسے نماز چھوڑ کے قرار نہیں ملتا تھا، جب تک پڑھ نہیں لیتا سکون نہیں آتا۔ یہ بندہ دنیا سے چلے گا، فوت ہو گیا، یہ قبر میں گیا، گھر والے، رشتہ دار، ورثاء نے اس کی قبر پہ مٹی ڈال دی، دفن کر دیا۔ منکر نکیر فرشتے آ گئے، آگے سے اٹھاتے ہیں، ہاں بھائی اٹھ جا، ہم تیرا امتحان لینے کے لیے آئے، ہم تجھ سے سوال و جواب بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بندہ جب اٹھتا ہے، حدیث مبارکہ کی روح سے یہ یوں سمجھتا ہے کہ شام کا وقت ہو چکا ہے، سورج ڈلنے کے قریب ہے، اور میں نے ابھی تک عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ یہ فوت ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، نمازی تھا، نماز کا عادی تھا، لیکن جب اسے فرشتے اٹھاتے ہیں، یہ قبر کا منظر دیکھ کے یہ سمجھتا ہے جیسے سورج غروب ہونے والا ہے، مغرب کا وقت قریب ہونے والا ہے، اور میں نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے دعونی دعونی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ اور بھئی تو نے کرنا کیا ہے؟ پہلے کہتا ہے میں عصر کی نماز پڑھ لوں، پھر تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ یہ فرشتوں کو وہی کہہ سکتا ہے جو دنیا میں نماز کا کیا تھا بھائی؟ عادی تھا۔ اگر دنیا میں کبھی دل کیا پڑھ لی، نہیں چاہے دل کیا چھوڑ دی، تو یہ تو وہاں نہیں کہہ سکے گا، یا کہے گا بھائی؟ جو بندہ پکا ٹھکا نمازی ہے، نماز اس کی گھٹی میں پڑ چکی ہے، نہ پڑھے قرار نہیں آتا، پڑھ لے طبیعت کو سکون ملتا ہے، یہ بندہ جب قبر میں جائے گا، یہ منکر نکیر کو بھی کہے گا پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، پھر تمہارے سوال کے جواب دوں گا۔
جو بندہ یہ کہہ لے یہ تو کامیاب ہے بھائی، جسے نماز کی فکر قبر میں بھی جا کے ہے یہ تو پہلے ہی کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو بیان کیا ہے کہ یہ بندہ جو نماز کا عادی ہے یہ قبر میں بھی جا کے فرشتوں کو کہتا ہے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ اب یہ پابندی کیسے نصیب ہو؟ سوال پیدا ہوتا نا بھائی کہ مول صاحب یہ تو بتا دیے استقامت ہو نیک اعمال پہ، یہ ہو کیسے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تو بھائی عملی طور پہ کوشش اور محنت جد و جہد ہے، اور دوسرے نمبر پہ استقامت کی اللہ سے دعا بھی کریں، کیونکہ بغیر توفیق کے بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ طلب اللہ کو دکھائیں، اللہ سے مانگیں۔ یا آپ نے دیکھا ہے بھائی کہ مچھلی کو جب پانی سے نکال دیتے ہیں موت تو اس کی پکی ہوتی ہے لیکن وہ تڑپتی ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ ہاتھ پاؤں تو مارتی ہے تاکہ مجھے پانی نصیب ہو جائے، میں مرنے سے بچ جاؤں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ کنارے پہ رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پہ کہ مچھلی دوبارہ جب وہ تڑپتی ہے دوبارہ پانی میں چلی جاتی ہے، حالانکہ پکڑنے والے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو جب بندہ اللہ کو طلب دکھاتا ہے، تڑپتا ہے نماز کے لیے، نیک اعمال کے لیے، اللہ سے مانگتا ہے، استقامت اختیار کرنے کی بھی چیز ہے اور استقامت اللہ سے مانگنے کی بھی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ مثال سے مشابہت سے سمجھایا گیا کہ میرے یا 2 انگلیوں میں کوئی چیز ہے، شیشہ ہے، میں چاہوں اس کا الٹی سائڈ آپ کی طرف کر دوں، اگر گم آگے کروں گا تو سیدھی سائڈ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ تو بندے کا جو دل ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف اللہ پھیر دے بندے کا ذوق اسی طرف ہو جاتا ہے، اور اللہ اس طرف پھیرتے ہیں جس طرف بندے کی طلب ہوتی ہے۔ نیک اعمال کی طرف ہے اللہ نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، برے اعمال کی طرف رغبت ہے اللہ برے اعمال کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی بھی چیز ہے اور استقامت کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، یا مقلب القلوب، باری تعالیٰ ہمارے دل تو تیری انگلیوں میں ہیں، تیرے ہاتھ میں ہیں، تو جس طرف چاہے پھیر دے۔ تو اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے باری تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو کس طرف پھیر دے بھائی؟ اپنے دین کی طرف۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے ہمارے دل کو بھی اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ایک تو بھائی اسباب کے درجے میں نماز کی دیگر نیک اعمال کی پابندی کی کوشش کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ الفاظ یاد نہیں ہوتے، اپنے الفاظ میں مانگ لے، باری تعالیٰ نیک اعمال پہ استقامت چاہتا ہوں، مجھے توفیق دے، تیری توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر بندہ اپنی بے بسی کا اظہار اپنے مالک کے سامنے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک اعمال پہ استقامت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور یہ استقامت کب تک ہوگی بھائی؟ کیوں بھائی؟ نیک اعمال پہ استقامت کب تک اختیار کرنی ہے؟ اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو موت کے آنے تک۔ کب تک بھائی؟ اپنے رب کی باتوں کو کب تک ماننا ہے؟ موت کے آنے تک عبادت کا حکم ہے۔ اور یہ شیطان پر غلاطہ بھی ہے، انسان کو نیک اعمال سے دور بھی کرتا ہے۔ جب میں اور آپ اسباب کے درجے میں کوشش بھی کریں، جس اللہ کا حکم، جو حکم جس وقت میری اور آپ کی طرف متوجہ ہوا ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے استقامت کی دعا بھی کریں، انشاءاللہ یہ بندہ ساری زندگی کبھی بھی نیک اعمال سے دور نہیں ہو سکتا، یہ اس بات کی گارنٹی ہے۔ اور یہ بات میں نے شروع میں پہلے عرض کی ہے کہ اگر صحت بگڑ گئی، جوانی گزر چکی ہے، نیک اعمال پہ استقامت تھی
لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتا تھا، لوگوں کو نیکی کی باتیں بتلایا کرتا تھا، اب زبان بھی ساتھ نہیں دیتی، صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، اب نماز بھی مختصر ہو چکی ہے، بولنے کی بھی وہ طاقت نہیں رہی، لیکن اللہ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے جیسا یہ میرا بندہ جوانی میں یعنی اللہ میری عبادت کیا کرتا تھا پابندی کے ساتھ، اب یہ اس طرح نہیں کر رہا، یہ بڑھاپا میں نے اسے دیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں اسی طرح لکھو جس طرح یہ جوانی میں عبادت کیا کرتا تھا۔ استقامت کا اس قدر کیا بھائی فائدہ ہے۔ اگر جوانی میں بھی عبادت نہیں تھی اور بڑھاپے میں تو ویسے ہی بندہ اپنی جان سے بھی تنگ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو پھر سوائے محرومی کے اور کچھ بھی ندامت اور یعنی شرمندگی کے میرے اور آپ کے ہاتھ میں آنے والا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں ہماری ہم نشینی، ہماری دوستی فرشتوں کے ساتھ ہو، تو میں نے عرض کیا ایمان تو اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں عطا کر دیا، اس نعمت پہ بھی شکر ادا کریں اور نیک اعمال پہ آنے کی استقامت کی کوشش بھی کریں، اور اللہ سے کیا کریں بھائی دعا بھی مانگیں۔ یہ کام کرنا ہمارا حق ہے، آگے استقامت دینا یہ کس کا کام ہے بھائی؟ میرے رب کا کام ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک اعمال پہ استقامت نصیب فرمائے، تمام احباب سنتیں ادا فرمائے۔